بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک حساس موضوع آج کل گردش کر رہا ہے اور کافی چینل موبائل میں، یوٹیوب میں یا فیس بک پہ، دیگر ذرائع ابلاغ میں یہ بحث کافی آج کل دیکھ رہا ہوں گرما گرم ہے، چھڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چاہے اشاروں کی زبان میں، کنایوں کی زبان میں کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو ضروری ہوا کہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے تاکہ ازالہ اوہام ہو سکے، شکوک و شبہات دور کیے جا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے رشتے میں بھی ہیں، یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، میرے سرکار کی زوجہ محترمہ مکرمہ ہیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہ سگے بھائی بھی ہیں۔ تو اس طرح سے حضور کے رشتے میں بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے۔ دوسری چیز کیا کہ پھر جو انہوں نے 22 سالہ حکومت کی تھی، 22 سالہ حکومت میں کوئی ایسا کام بھی انہوں نے نہیں کیا تھا جو اسلام کے لیے اور سلطنت اسلامی کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ پھر زندگی ان کی تقوی شعار رہی اور اتباع سنت میں ان کی زندگی گزری، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ رکھنے کی ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ پھر یہ بھی ہے سرکار کا ارشاد، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ راہ ہدایت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اور بھی دیگر ارشادات عالیہ ہیں جن سے صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ان کی رفعت شان کا اندازہ لگتا ہے، اور قرآن عظیم میں بھی ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ فضیلتیں اور یہ رفعتیں، یہ شوکتیں، یہ درجات اور یہ مراتب صحابہ کرام کو نصیب ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ان باتوں کو آپ نگاہوں میں رکھیں گے، دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں گے، تو کسی بھی صحابی کا کوئی عمل اگر آپ کے دائرہ عقل میں نہیں بھی آئے گا تو آپ اتنا سوچ سکتے ہیں کہ یہ میری عقل کا فطور ہے، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس کا تصور مضبوط کریں اپنے لیے، اس تصور کو اپنے اندر مضبوطی سے بٹھائیں کہ صحابہ کرام کی شان کتنی اونچی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام بیان ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ ان سے راضی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب اس تناظر میں آپ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں گے تو خود آپ کی عقل کہہ دے گی کہ یہاں پر ان کا عمل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کی عقل بول دے گی کہ اس میں تیری عقل کا فطور ہے، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہ تمہیدی کلمات جب آپ کے ذہن میں آ گئے تو اب آئیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں منتخب کیا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو صحابہ کے اس عمل پہ اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کر رہے ہیں تو بڑی اس کے اندر گہرائی ہو سکتی ہے۔ بے شک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول ہیں، فرزند بطول ہیں، ان کی عظمت میں کوئی دقت نہیں، جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ جو فضیلتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہیں وہ تمام فضیلتیں مسلم ہیں۔ اس کے باوجود بھی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، یہ اعتراض۔ تو اس اعتراض کا جواب ہم کچھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مستند روایت سے یہ بات ثابت ہے بھی کہ نہیں کہ انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ مستند روایت سے
یہ بات ثابت ہے یا نہیں، یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ نمبر 2، اگر ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے خلافت ان کے ذمہ کی اور نامزد فرما دیا، تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ حالات کیسے تھے۔ ظاہر بات ہے وہ ایک طویل عرصہ بیمار بھی رہے، اور اس حالت میں اتنی عظیم سلطنت اسلامی کے تحفظ و بقا کا بھی مسئلہ تھا۔ ممکن ہے ان کے دل میں یہ خیال گزرا ہو کہ ملک شام کے لوگ چونکہ 22 سال تک میری حکومت میں، میری خلافت میں رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یزید کا بھی اثر و رسوخ یہاں کے لوگوں پر بن چکا ہے، یہاں کے قبائل میں بن چکا ہوا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ نے پائے تخت تو وہاں رکھا تھا، دمشق میں، شام میں رکھا تھا، دونوں کے درمیان فاصلہ کافی لمبا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ آیا ہو کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیتے ہیں یا یزید کو نہیں بناتے ہیں، تو معلوم نہیں میرے جانے کے بعد پھر اس میٹر کو لے کر کے سلطنت اسلامیہ میں اختلاف و انتشار کا بازار کہیں گرم نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک افضل ہیں، اور اس وقت موجودین میں سب سے افضل تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مقام و مرتبہ میں افضل ہوں تو امور سلطنت میں بھی وہ اتنی زیادہ صلاحیت اور قابلیت اور مہارت رکھتے ہوں۔ ممکن ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ بے شک بڑا ہے، لیکن امور سلطنت کو سنبھالنا، اس کو گائیڈ کرنا، اور اس کو اپنی قیادت اور اپنی باکمال صلاحیت سے آگے بڑھا لینا، یہ ایک دوسرا میٹر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے تقوی شعار ہوتے ہیں، عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں، محبوب پروردگار بھی ہوتے ہیں، مگر ملک رانی اور حکمرانی کی صلاحیت ان کے اندر کم ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے انہوں نے خیال کیا ہو کہ امام حسین غالباً اس پر کنٹرول نہ کر پائیں، اور سلطنت اسلامیہ کا استحکام متاثر ہو جائے، اور یہ سلطنت ٹوٹ جائے، اختلاف ہو جائے، امت میں انتشار پیدا ہو جائے۔ تو انتشار سے بچانے کے لیے ممکن ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہو، اور بیٹے کی جو خرافات ہیں اور وہ شرابی ہونا اور اس کا فاسق اور فاجر ہونا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ جب مصروف کار ہوتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو بیٹے کی نجی زندگی سے وہ غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی نظر میں یزید کا فسق و فجور اور جو اس کی برائیاں ہیں حضرت امیر معاویہ کی نظر میں نہیں بھی رہی ہوں۔ تو اس طرح سے ہم اچھا پہلو نکال سکتے ہیں تاکہ کسی کی شان میں حرف نہ آئے، صحابہ کرام کی جو عظمتیں ہیں وہ عظمتیں بھی متاثر نہ ہونے پائے۔